السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی قابل احترام محترم ناظرین، قرآن پاک کے بالکل ابتدا میں ایمان والوں کی سب سے بنیادی صفت ایمان بالغیب کو جب اللہ نے ذکر کیا کہ اگر تم مومن بننا چاہتے ہو تو الذین یؤمنون بالغیب، تو غیب پر ایمان لانا ہوگا۔ اس کے بعد سب سے پہلے جس عمل کی تشکیل فرمائی اور جس عمل کا حکم دیا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ نماز کو قائم کرنا، نماز کا اہتمام کرنا۔ آئیے اس ماہ مبارک میں جس میں اتنی سیل لگ جاتی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے من تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادی فریضۃ فیما سوا، ساری زندگی انسان نوافل پڑھتا رہے، رب کعبہ کی قسم 2 فرضوں کے برابر نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب رمضان آتا ہے تو فرمایا نفل پڑھو گے تو فرضوں کا ثواب ملے گا، اور فرض پڑھو گے تو 70 فرضوں کا ثواب ملے گا۔ ومن ادی فریضۃ کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سوا، نفل پڑھو گے تو فرضوں کا ثواب، فرض پڑھو گے تو 70 فرضوں کا ثواب، اور فرضوں کو مسواک کے ساتھ پڑھو گے تو 70 کے ساتھ اور ضرب دے لیں، اور اگر جماعت کے ساتھ پڑھو گے تو اس کو اور ملٹیپلائی کر لیں۔ کوشش کریں کہ ان ساری صفات کے ساتھ ہم نے نمازوں کا اہتمام کرنا ہے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز کی اہمیت کو بہت زیادہ بیان فرمایا، اور جو بھی کوئی مسلمان ہوتا اس کو سب سے پہلے جس عمل کی طرف ترغیب دی جاتی، سکھایا جاتا، وہ نماز کا عمل۔ آئیے اس ماہ مبارک میں ہم نیت کریں کہ ہم فرائض تو ادا کریں گے، انشاءاللہ اس میں سنن مؤکدہ، غیر مؤکدہ، نوافل جو ہو سکے، صلاۃ و تسبیح، ان نمازوں کا ہم بڑی کثرت سے اللہ کے فضل و کرم سے اہتمام کریں گے۔ فرائض کا اہتمام خاص طور پر، اور فرائض کا اہتمام کرتے ہوئے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اصل نماز انسان کی سلام پھیرنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ جیسے نماز میں اپنی مرضی نہیں چلتی، اللہ کیا چاہتے ہیں کہ سلام پھیرنے کے بعد بھی تمہاری اپنی مرضی نہ چلے، جیسے میں چاہتا ہوں ویسے تم زندگی گزارنے والے بن جاؤ۔ اس صفت میں ہم نے آنا ہے، اور نماز کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے، یا جو ہماری بہن بیٹی نماز پڑھتی ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے اور پہنچاتی ہے، اور جو حضور کو راحت پہنچائے وہ کبھی دکھی نہیں ہو سکتا، وہ کبھی غمگین نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ خوشیوں کے اندر ہی رہے گا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہے، اور جو شخص نماز پڑھے گا وہ حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنے گا۔ تمام احکامات زمین پہ دیے جا رہے ہیں، نماز کی باری آئی تو معراج شریف پہ بلا کر نماز جیسا حکم عطا کیا گیا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کا دن جب ہوگا، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ، کل قیامت کے دن سب سے پہلے انسان کا حساب جو شروع ہوگا وہ نماز سے شروع ہوگا، اس لیے نماز کا اہتمام بڑا ہی ضروری ہے۔ اور ایک بات میں ہاتھ جوڑ کے منت کروں گا، پورے پاکستان میں اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، جیل خانہ جات میں ہمارے جو قید میں بھائی ہیں، بہنیں ہیں، بچے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو باعزت بری فرمائے۔ وہاں پر جب ایسے قیدیوں سے ملاقات ہوتی ہے جن کی سزائے موت کا فیصلہ ہو چکا ہے، تو میں ان سے سوال کرتا ہوں، ساتھ دوسرے قیدی بھی بیٹھے ہوتے ہیں، کہ یہ بتائیں کہ آپ کی آخری تمنا، آپ کو پتہ لگے کہ یہ شخص میری آخری تمنا کو پورا کر دے گا، آپ کے دل میں اس کے لیے کیا جذبات ہوں گے؟ کہا وہ ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ اور پھر میں دوسرے قیدی جو ہمارے بھائی اندر موجود ہیں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ بتائیں کہ جس انسان نے
ایک قتل کیا، اس نے گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کیا، اس کی آخری تمنا کو بھی ہم سب پوری کرنے کی حکومتی سطح پر کیا، عوامی سطح پر کیا کہ آخری تمنا تھی اس کی۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ امام الانبیاء کی جو آخری تمنا، حضور کا رتبہ اور مقام کہاں، اور ان کی آخری تمنا اور رتبہ اس کا مقام کہاں؟ آپ کی آخری تمنا کیا؟ الصلاۃ الصلاۃ، اے میری امت نماز پڑھنا، اے میری امت اپنے گھر والوں کا، اپنی خواتین کا خیال رکھنا، اپنے ملازمین کا خیال رکھنا، یہ 3 نصیحتیں، اور پھر آخر میں جب بالکل آخری الفاظ تھے تو اس میں بھی الصلاۃ الصلاۃ اس کا حکم فرماتے رہے اور امت کو یہ ترغیب دیتے رہے کہ نماز پڑھتے رہنا، یہ میری آخری تمنا ہے۔ پورے دین پہ ہم نے چلنا ہے، لیکن یقین کریں کہ پورا دین بھی بڑا مبارک ہے، سب احکامات پہ ہم نے آنا ہے، لیکن میرے آپ کے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی جو آخری 3 وصیتیں، نماز، اپنی خواتین کا خیال اور اپنے ملازمین کا خیال، ان 3 چیزوں میں سے بھی سب سے آخر میں جس میں تاکید فرمائی وہ نماز کے متعلق فرمائیے۔ تو آئیے آج ہم نیت کریں کہ آج کے بعد جان تو جا سکتی ہے لیکن نماز نہیں جائے گی۔ شاعر حضرت امام حسین کے بارے میں، شہدائے کربلا کے بارے میں کیا خوبصورت انداز میں مجھے آپ کو ایک دعوت دے رہا ہے۔ پڑھو ہر دم درود ان پر، لیاقت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو، سر سجدے میں رکھ کر یوں سنایا حسین نے کلام اللہ، فرشتے بھی ہوئے حیران تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ کربلا میں جا کے بھی نماز کو نہیں چھوڑا۔ کیا میرے آپ کے اوپر اس سے بڑی کوئی آزمائش؟ زمین و آسمان نے اللہ کی قسم اتنی بڑی آزمائش کہ زمین بھی رو رہی ہے، آسمان بھی رو رہا ہے کہ امام الانبیاء کے گھرانے کو شہید کیا جا رہا ہے۔ کیا انسان، کیا جنات، کیا جانور، ہر شاید اس کیفیت میں بھی نماز کو نہیں چھوڑا، اس حالت میں بھی نماز کو نہیں چھوڑا۔ ذرا شعر پہ غور کیجئے، پڑھو ہر دم درود ان پر، لیاقت ہو شان ہو تو ایسی ہو، کیسی؟ علی بابا، جن کو بابا علی جیسے ملے ہوں، نبی نانا امام الانبیاء، شرافت ہو تو ایسی ہو، سر سجدے میں رکھ کر یوں سنایا کلام اللہ، کہ وہاں پر بھی نہ سجدے کو چھوڑا نہ قرآن کو چھوڑا، سر سجدے میں رکھ کر یوں سنایا حسین نے کلام اللہ، فرشتے بھی ہوئے حیران تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ جب کربلا میں جا کے نماز چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے تو روٹین میں نماز چھوڑنے کی گنجائش کہاں سے ہوگی؟ جب کربلا میں، حالانکہ اللہ کی قسم میدان جنگ میں ہیں اور آخری نماز نہ بھی پڑھتے، ابھی وقت بھی باقی تھا تو معافی کی صورت تھی، لیکن مجھے آپ کو عملاً کر کے بتلایا کہ اپنے جان نثار، اپنے دل کے ٹوٹے، اپنے جگر کے ٹکڑے سامنے کٹ رہے ہیں، اس حالت میں بھی نماز کو نہیں چھوڑا جا رہا۔ آئیے جو حسینی بننا چاہتا ہے، ان کی غلامی میں آنا چاہتا ہے اور ان کو راحت پہنچا کر اپنی زندگی کو راحت والا بنانا چاہتا ہے، تو آج سے ہم نماز میں ناغہ نہ کریں۔ جو ان کو راحت پہنچائے گا، رب اس کو دنیا آخرت کی راحتیں، رحمتیں، برکتیں، خوشیاں نصیب فرمائیں گے۔ اس لیے ایک تو اپنی ذات کے اعتبار سے نماز پڑھنی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی دوسرے کو نمازی بنانے کی کوشش اور فکر کرتا ہے، ایک وقت کی ایک فرض نماز کسی کو پڑھانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو 1000 سال کے نفلوں سے بھی زیادہ اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اپنی نمازوں کے ساتھ ساتھ دوسروں کی نمازوں کی بھی فکر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صاحب جب تک خلیفہ رہے، لوگوں کو نماز کا اہتمام اور آخری زبان اقدس پر جو الفاظ تھے ان کے بھی امام الانبیاء کی طرح الصلاۃ الصلاۃ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنروں کو باقاعدہ حکم دیا کرتے تھے، جب بھی جو خطوط بھیجے ہیں اس میں خاص طور پہ اہتمام کے ساتھ جس چیز کا ذکر ہے وہ نماز کا ذکر ہے، وہ نماز کا ذکر ہے، وہ نماز کا ذکر ہے۔ اور خود دیکھ لیں کہ نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز کی حالت میں خنجر لگ رہا ہے، خنجر کی پرواہ کیے بغیر، خنجر کی پرواہ کیے بغیر جتنا ہو سکا ہے
اپنے آپ کو ادھر مصروف رکھا. اب صحابہ نے پیچھے سے دیکھا کہ خنجر کا یہ معاملہ ہے، اس حالت میں ان کو پیچھے کر کے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اس حالت میں بھی نماز کو توڑا نہیں گیا. ذرا اندازہ کیجئے کہ نماز کی کتنی اہمیت، کہ امیر المومنین کو خنجر لگے ہوئے ہیں، نماز ٹھہر کے بھی پڑھی جا سکتی تھی. مجھے آپ کو ایک میسج دیا، پیغام دیا کہ اسی نماز کو پورا کروانے کے لیے عبد الرحمن بن عوف کو آگے کیا، اور نماز کو پورا کروا کر مجھے آپ کو ایک مکمل میسج دیا کہ زندگی میں کبھی نماز نہ چھوڑنا. ایک بہت بڑی ہستی جن کے پاس لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ فیض یاب ہوئے اور ان کی تعلیمات سے رشد و ہدایت انہوں نے حاصل کی. میری مراد بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ پاک پتن میں جو اللہ پاک نے ان کو اپنی رحمت و برکتوں سے نوازا ہوا، اللہ پاک نے ان کو خیروں کا ذریعہ بنایا، لاکھوں انسانوں کی رشد و ہدایت کا ذریعہ بنایا. جب آخری سانس تھے تو بے ہوشی کی کیفیت، ہوش آتا تو نماز پڑھتے اور نماز کے بعد پھر بے ہوش ہو جاتے، پھر ہوش آتا تو کہتے کہ کیا نماز پڑھ لی؟ میں نے کہا ہاں جی پڑھ لی. کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، کیونکہ بے ہوشی کی کیفیت چل رہی تھی. تو پھر دوبارہ نماز، آخری نماز کو کئی دفعہ تکرار کیا. یہ اللہ والوں کی کیفیت، یہ اللہ والوں کے معاملات تھے. تو رمضان کے اندر ہم نے تہجد کا ایک تو اہتمام کرنا ہے، فرض نمازوں کے علاوہ اشراق کا اہتمام کرنا ہے، چاشت کا اہتمام کرنا ہے، ایسے ہی اوابین کا اہتمام کرنا ہے، اور خاص طور پر تراویح اور صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرنا ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک جو امام بخاری کے استاد ہیں، آگے ان کے استاد ان کو فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں جنت میں کنفرم چلا جاؤں، یہ امام بخاری کے دادا استاد حضرت عبداللہ ابن مبارک کو عبدالعزیز بن ابی بکر فرما رہے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں جنت میں کنفرم چلا جاؤں، ارادہ ہے میرا جانے کا، تو وہ صلاۃ التسبیح کو مضبوطی سے پکڑ لے. میرے بڑے بھائی تھے، اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ایک دفعہ مجھے سمجھانے کے لیے بیٹھے تو کہنے لگے الحمدللہ 20 سال ہو گئے ہیں میری صلاۃ التسبیح کبھی قضا نہیں ہوئی. روزانہ صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرتے تھے اور روزانہ تہجد کا اہتمام کرتے تھے. ہم کہتے ہیں وقت نہیں ملتا، یہ جملہ مت کہیں. رب کی طرف سے توفیق کے دروازے بند ہو جاتے جب انسان گناہ کرتا ہے. رب نے اس قابل نہیں سمجھا کہ ہم اس کی بارگاہ میں پیش ہوں. تو آئیے اس کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے ہم روزانہ کی بنیاد پر صلاۃ التسبیح کا بھی اہتمام کریں، اور امام الانبیاء کی اس فضیلت کو جو انہوں نے بیان فرمائی اس کو سامنے رکھیں. اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا کہ اے میرے چچا جان، میں آپ کو ایک ایسا تحفہ، ایسی چیز پیش کر رہا ہوں، ایسا گفٹ دے رہا ہوں کہ جس سے آپ کے اگلے پچھلے نئے پرانے چھوٹے بڑے اور جس طرح کے بھی گناہ اللہ سارے ہی معاف کر دے گا. اور میری دلی تمنا کیا ہے کہ روزانہ پڑھی جائے، اگر نہیں تو ہفتے میں ایک دفعہ، نہیں تو مہینے میں، سال میں، زندگی میں. یعنی آپ اندازہ کریں الفاظ سے کہ کتنی اہمیت کے ساتھ صلاۃ التسبیح کو امام الانبیاء بیان فرما رہے ہیں. تو ہم بھی نیت کریں کہ کم از کم ہمارا رمضان میں کوئی دن ایسا نہ ہو جس میں ہم صلاۃ التسبیح نہ پڑھیں. اور اس کا طریقہ بالکل آسان ہے. ہر رکعت میں 75 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، 75، اور کوئی کمی بیشی ہو جائے تو اگلی رکعت میں بھی اس کو پورا کیا جا سکتا ہے. تو 4 رکعت میں ہم نے 300 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے. بالکل آسان طریقہ ہے. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اتنا بھی پڑھ لیں، یہ بھی کافی ہے. اگر آپ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ ملانا چاہیں یہ بھی ملا سکتے ہیں، دونوں طریقے ٹھیک ہیں. تو 15 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں سورہ فاتحہ سے. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سے، فاتحہ شروع کرنے سے پہلے 15 مرتبہ، پھر سورہ فاتحہ اور کوئی بھی سورت پڑھ لیتے ہیں جب آپ، تو رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ ہم نے دوبارہ ان کلمات کو، تیسرے کلمے کو دہرانا ہے. یہ 25 مرتبہ ہو گیا. رکوع کی تسبیح کے بعد پھر ہم نے 10 مرتبہ دہرانا ہے، 35 مرتبہ، اور اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اس کے بعد 10 مرتبہ
پھر ہم نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، تو یہ 45 مرتبہ ہو گیا۔ دونوں سجدوں میں 10 دفعہ پڑھنا ہے تسبیحات کے بعد، سبحان ربی الاعلیٰ جو تسبیح پڑھتے ہیں اس کے بعد 10 مرتبہ، تو یہ 45 اور 20 یہ 65، اور دونوں سجدوں کے درمیان 10 مرتبہ ہم نے تیسرا کلمہ دہرانا ہے، تو یہ 75 پورے ہو گئے۔ کسی رکن میں کسی جگہ پر ہم بھول گئے کہ ہم نے یہ 10 مرتبہ پڑھنا تھا یا 15 مرتبہ، تو اگلے عمل میں جا کے اس مقدار کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور نمازیں پڑھ کر ہم اپنے مسائل کو اللہ سے حل کرنے والے بن جائیں، اپنی زندگی کا وتیرہ اور وظیفہ بنا لیں۔ جب گھر سے نکلنا ہے 2 نفل پڑھ کے نکلنا ہے، جب گھر آنا ہے 2 نفل پڑھنے ہیں، پڑھ کے نکلیں گے تو باہر کی ساری خیریں اللہ ہمیں نصیب فرمائے گا۔ گھر آ کے پڑھیں گے تو گھروں میں جتنی رب کی طرف سے خیریں، رحمتیں، برکتیں نصیب ہو رہی ہیں، اللہ وہ مجھے آپ کو عطا فرما دے گا۔ تو اس کا ہم نے اہتمام کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔